ایک غریب آدمی ایک ندی سے مچھلی پکڑتا تھا اور بازار میں بیچا کرتا تھا. اس مچھلی کی کمائی سے وہ بیچارہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا. ایک مرتبہ وہ مچھلی لے کر بازار سے ندی سے بازار کی طرف بیچنے جا رہا. راستے میں ایک ظالم آدمی مل گیا. مچھلی ہمیں دے. اس نے کہا صاحب لے لیجئے, اس کا پیسہ دے دیجئے. اس نے مچھلی لے لی. کہا اس کی قیمت. اس نے ایک لات ماری اس کے پیٹ پر. ہم سے قیمت مانگتا ہے, جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. یہ آدمی پھر اڑتا اور اس سے مچھلی چھینتا. بھائی یہی مچھلی میری بیوی اور بچوں کے لیے ہے, یا تو اس کی قیمت دے دو یا مچھلی مجھے واپس کر دو, میرے بچے 1-2 دن سے کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں. اس نے پھر دھکا دیا, ہٹ. اس نے پھر مچھلی چھینی. دونوں یہ اپنی طرف چھین رہا تھا, وہ اپنی طرف. جس کی مچھلی تھی اس آدمی نے دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہا ہے, تو اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا, یہ انگوٹھا, اور کاٹ لیا. لیکن اس نے پھر ایک لات ماری اور مچھلی چھین کر وہ لے گیا. لیکن اس نے اس کے انگوٹھے میں کچھ کاٹ لیا, ایسے کاٹا, تھوڑا سا لگی اس کو, لیکن تھوڑی دیر میں درد بند ہو گیا. یہ شام کو وہاں جاتا ہے, اپنے دوستوں کو بلاتا ہے, مچھلی بناتا اور پکنک ہوتی ہے. دوستو حباب نے گل چھرے اڑائے, مچھلی کھائی, اور شام کو عشاء کے بعد اپنے بستر پہ چلے گئے سب سونے کے لیے. جس نے مچھلی چھینی تھی, رات کا آدھا حصہ گزر گیا, تب اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوا. اس درد نے اس کو نڈھال کر دیا. رات کسی طریقے سے کٹی. صبح ہو کر ایک حکیم کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ اس میں درد ہے. اس نے کہا صاحب اس میں تو انفیکشن پھیل گیا, زہر پھیلا ہوا ہے انگوٹھے میں, آپ کا انگوٹھا تو کاٹا جائے گا, اور اگر آپ نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیل جائے گا. اس نے کہا نہیں صاحب انگوٹھا کاٹ دو. انگوٹھا کاٹ دیا گیا. 2-3 مہینے کے بعد یہ پھر وہاں کچھ چیز باقی رہ گئی. پھر وہاں سے درد شروع ہوا اور زہر پھیلتے پھیلتے پورے ہاتھ کی ہتھیلی میں پھیل گیا. یہ حکیم کے پاس آیا کہ اب تو درد برداشت نہیں ہو رہا. دیکھیے, حکیم نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, انگوٹھا کاٹتے وقت کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا, وہ زہر پوری طریقے سے نہیں نکل پایا, اس لیے اب تمہیں یہ پورا کا پورا پنجہ کٹوانا پڑے گا, نہیں تو یہ زہر پھیل کر تمہارے پورے ہاتھ کو پہنچ جائے گا. اس نے کہا نہیں ہاتھ بچا لو, یہ پنجہ جا رہا تو جانے دو. اس کا پنجہ کٹتا ہے تو 3 مہینے کے بعد پھر اس کا زہر بڑھنا شروع ہوتا ہے, کلائی تک پہنچ جاتا ہے. حکیم نے کہا نہیں صاحب یہ زہر پھر رہ گیا تھا, ہم نے تو کوشش کی تھی, اب یہ تمہاری کوہنی تک ہاتھ کاٹا جائے گا ورنہ پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. کوہنی کاٹ دی گئی. وہ زہر کوہنی کٹنے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد اس کے بازو تک پہنچ گیا. حکیم نے اس کا بازو کاٹ دیا اور کہا کہ سنو مجھے اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے, یہ درد تمہارے کیسے شروع ہوا ہے. میں تو آپریشن صحیح کر رہا ہوں, سب کچھ کاٹ رہا ہوں, لیکن زہر پھیلتا جا رہا, مجھے اس کی شروعات بتاؤ کیا ہے. اس نے اپنی 1.5-2 سال پرانی بات بتائی. ایسا ہوا تھا, اس آدمی نے مجھے مچھلی دینے سے انکار کیا تھا, میں نے ظلمن اس کی مچھلی کو لے لیا, ناجائز طریقے سے اس کے مال پر میں نے قبضہ کیا, اس کی مچھلی کو چھینتے وقت اس نے انگوٹھا میرا کاٹ لیا. گھر آنے تک انگوٹھے میں درد نہیں ہوا, رات آدھی گزر گئی تب سے درد شروع ہوا, تب سے میری انگلی, پھر پنجہ, پھر کلائی, پھر کوہنی, پھر بازو. حکیم نے کہا سنو اب تمہارا بازو کاٹ دینے کے بعد بھی میں گارنٹی نہیں دیتا کہ اب تم صحیح ہو گئے, اب یہ زہر تمہارے پورے جسم تک پھیل سکتا ہے. تم نے جو وجہ بتائی ہے اس درد کی اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ علاج میرے پاس نہیں ہے. اگر تم اس کا صحیح علاج کرنا چاہتے ہو تو اس کا صحیح علاج یہ کہ اسی آدمی کو ڈھونڈو جس نے تمہارا انگوٹھا کاٹا تھا اور اس نے ضرور تمہیں کوئی بددعا دی تھی. اب اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اگر وہ مل جائے تو اس کے ہاتھ پیر جوڑ کر اس کے پیروں پہ گڑ کے معافی مانگ لو. اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو تمہارا یہ زہر تمہارے جسم میں پھیلنے سے رک سکتا ہے, ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ تمہیں ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے, جاؤ اور کسی طریقے سے اس آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے معافی تلافی کر لو. 1.5-2 سال کا عرصہ ہوتا ہے. یہ آدمی اس کو ڈھونڈنے لگا لیکن نہیں مل رہا ہے. 1 ہفتے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک ندی کے کنارے سے ایک آدمی مچھلی لے کر آ رہا ہے. اس نے غور سے دیکھا تو یہ وہی آدمی ہے جو 2 سال پہلے جس سے میں نے مچھلی چھینی تھی. یہ آدمی اس کے پاس گیا. اس آدمی نے کہا جی بولیے.
کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. یہ میرا انگوٹھا، پھر پنجہ، پھر کلائی، پھر کونی، پھر بازو. کہا میرے بھائی سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ صرف تمہاری وجہ سے میرا کاٹا گیا. اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کہا میں وہی ظالم انسان ہوں آج سے 2 سال پہلے جو مچھلی میں نے تمہارے ہاتھ سے چھینی تھی، اور چھینتے وقت تم نے میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا تھا. میرے بھائی تم نے انگوٹھے میں کاٹا ضرور تھا، میں مچھلی چھیننے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا. تم رو رہے تھے کہ اس مچھلی کے علاوہ میری بیوی بچوں کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں سنی. مچھلی والا روتا ہے، کہتا میرے بھائی چاہو میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کر دیا، میں پہچان گیا کہ تم کون ہو. میرے بھائی مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میری بد دعا جو منہ سے نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی تو میں کبھی بد دعا نہیں دیتا. میں جذبات میں آ کر دے گیا. اچھا تو تم نے مجھے بد دعا بھی دی تھی؟ کہا ہاں. جب تم نے میرے ہاتھ سے مچھلی چھینی اور لے کر جانے لگے تو مجھے اپنے بچوں کی بھوک سے بلبلانا یاد آ رہا تھا. میں اور میری بیوی 1-2 دن بھوکے رہ سکتے تھے، لیکن میرے بچوں کی تڑپ بھوک سے مجھ پہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور یہی ایک ذریعہ تھا، یا تو بیچ کر میں کھانا بناتا یا اسی مچھلی کو میں گھر میں پکواتا. تم نے میرے بیوی بچوں کے پیٹ پر لات مار کر ظلم کر کے یہ مچھلی ہم سے لے لی. جب تک تم میرے آنکھوں کے سامنے جاتے رہے مجھے امید ہوتی گئی کہ اب دے جائے، اب دے جائے، اب پلٹ جائے. لیکن جب تم میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آسمان پہ نظریں ڈالی اور فرمایا الہ العالمین تو اس آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دے جو اس کے لیے نشان عبرت بن جائے، جس نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پر لات ماری، مجھ سے میرا رزق چھینا. آئے اللہ اس کو دنیا میں ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے. 7 آسمان کے فرشتے اس کو دروازہ دے دیتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ تیرے لیے سارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن میں نے تیرے لیے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے. پھر اللہ اور ظالم کے بیچ میں پھر کوئی نہیں رہتا. پھر اللہ اس ظالم کو اس دنیا ہی میں ایسی سزا دیتا ہے جو اس کے لیے مقام عبرت اور نشان عبرت بن جاتی ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تجھے بد دعا نہیں دیتا. جا میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے بھائیوں جب اس کو معاف کیا گیا اس کے بعد اس کا بازو کے بعد پھر اس کا اور حصہ نہیں کاٹا گیا. وہ آدمی صحیح ہوا. وہ اپنے ہاتھ کو لے کر گھومتا تھا اور بازار بازار میں جا جا کر کہتا تھا لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو. یہ مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو آج میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے. یہ مظلوم کی آہ کا نتیجہ ہے جو میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمانوں والو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. یہ ساری قسمیں ناجائز طریقے سے ہیں کھانے کی. تیسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع. میں نے جاہلیت کے سود کو، بیاس کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا. قرآن سود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ. ایمانوں والو تم سود کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ. ہم نے 1 لاکھ روپیہ تمہیں دیا، لاؤ 1 سال کے بعد تم ہمیں 2 لاکھ دے دینا یا 1.5 لاکھ. ٹھیک ہے نہیں دے پائے 2 سال کے 3 سال ہو گئے. وہ 1 لاکھ تھا میرا، آپ نے دوسرے سال نہیں دیا، تیسرے سال میں 3 لاکھ ہو گیا، چوتھے سال میں 4 لاکھ ہو گیا. 1 کا 2 ہو گیا، 2 کا 4 ہو گیا، 4 کا 6 ہو گیا. اللہ نے اسی کو منع کیا ہے اے ایمان والو تم سود کو دگنا اور چوگنا کر کے مت کھاؤ. منع کیا. اور پھر اسلام نے سود کے بارے میں اتنی بندشیں باندھ دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
अर्रिबा सबऊन हुबन ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद के 70 दर्जे हैं। सुनिए, और रिबा सबऊन हुबन, सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं। सबसे हल्का दर्जा और आसान दर्जा क्या बताया? ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू। सबसे हल्का 70 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द अपनी मां के साथ निकाह करता है। क्या कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर सकता है? बताने का मकसद क्या है इस हदीस के अंदर? कि जिस तरीके से एक बेटा अपनी मां के साथ निकाह करना चाहे तो उसकी कोई शक्ल नहीं है जायज होने की। कुरान की आयतें पढ़ी जाती है निकाह के मौके पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। निकाह के मौके पर ये आयतें पढ़ी जाती हैं। बताने का मकसद ये है कि एक लड़का अपनी मां के साथ निकाह करने के लिए बैठा है। ये आयतें जो 3 पढ़ी जाती हैं, 3 नहीं 3000 बार पढ़ लो, 3000 नहीं 3 लाख बार पढ़ लो, लेकिन इसके बावजूद मां हराम ही रहेगी, बेटे पर हलाल नहीं हो सकती है। इसी तरीके से सूद को चाहे कितना बिस्मिल्लाह कह के खाओ, चाहे पूरा कुरान पढ़कर सूदी कमाई पर सूदी रकम पे ऊपर खाओ, सूद हराम ही रहेगा। जिस तरीके से मां बेटे पर हराम रहती है उसी तरीके से सूद हराम रहेगा। किसी कीमत पर हलाल नहीं हो सकता है सूद। अय्यन के हर रजुलु उम्महू, जिस तरीके से सूद का सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर ले। आदमी उस लड़के को कितना बुरी नजर से देखता है जो अपनी मां को अपनी बीवी बनाकर रखे हुए हो। बताने का मकसद यह है कि समाज वालों, गांव वालों, नारायणपुर वालों, मौजमपुर वालों, श्रीरामपुर वालों, लखीमपुर वालों, बलियाडंगा वालों, कलियाचक वालों, मालदा वालों, जितना तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखते हो जो अपनी मां को अपनी बीवी बनाकर रखा है, उससे 70 गुना बढ़कर तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखो जो सूद खाता है। क्योंकि सूद का ये सबसे हल्का दर्जा है और जो 69 दर्जे जो है वो इससे बड़े बड़े हैं। यहां तो खाने से मतलब है चाहे जैसा हो, हमारी दावत आनी चाहिए। और बाकायदा मांगते हैं, देसी है। कैसे हलक के नीचे उतर जाता है और कैसे हमारे ज़मीर गवारा कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया, हजरत बरा इब्न आज़िब उस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नानी व सबऊन बाबन व अदनाहा मिस्लु इतियान रजुली अला उम्मिह। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद के 72 दर्जे हैं, दरवाजे हैं। उस हदीस में 70 बताए, इसमें 72 बताए। उसमें दर्जे कहे, इसमें दरवाजे कहे। और रिबा इस्नानी व सबऊन बाबन, सूद के 72 दरवाजे हैं। वो अदना, सबसे करीब दरवाजा कौन सा है? मिस्लु इतियान रजुली उम्महू, कोई शख्स अपनी मां के पास जिना की नियत से आता है और अपनी मां के साथ जिना करता है, ये सबसे करीब दरवाजा है। सबसे करीब दरवाजा ये है सूद का। अब 61 दरवाजे क्या होंगे जब सबसे करीब दरवाजा ये है कि इंसान अपनी मां के साथ जिना कर रहा है। कहां है सूद के बारे में हम तसव्वुर करें, रूह कांप जाती है। एक और हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम अशद्दु मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन। इस हदीस को इमाम तबरानी में नकल किया है और अल्लामा अलबानी इस हदीस को अपनी सिलसिलतुस अहादीस सहिया के अंदर नकल कर रहे हैं, यानी यह हदीस सही दर्जे की है। क्या है? दिरहमु रिबा। अभी तक तो सूद के बारे में सुना, इतने दरवाजे, इतने दर्जे, इतने वो है। यहां क्या फरमाया? दिरहमु रिबा, एक दिरहम खाना सूद का, पेट भर के छोड़ दो। एक दिरहम
جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اور آدمی جان بوجھ کر کھائے 1 درہم، سود کا 1 درہم جسے انسان کھاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، وہ جانتا ہے کہ بینک میں میں نے 1 لاکھ جمع کیا تھا، 6 مہینے کے بعد 1,03,000 ہو گیا ہے، یہ 3,000 وہی ہے، اس کا 1 روپیہ 1 درہم اس میں سے کھانا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے، اشد من 36 30 اور 6 36، یہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے، اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ سود کا 1 درہم کھانا یہ سخت ہے، زیادہ ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگائیں ہم سود کھا رہے ہیں، اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال لہم سواء، اگر کسی کی نوکری بینک میں لگی ہوئی ہو تو وہ معاف کرے ہمیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے، آکل الربا سود کھانے والے پر، وموکلہ کھلانے والے پر، سود ملا ہمیں تو ہم کھلا رہے ہیں آپ کو، کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت، وکاتبہ سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی۔ ہم سود نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں، لیکن ایک بینک میں جرجی صاحب کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ بینک ہے، لیکن ہم اس میں سودی کاروبار لکھ رہے ہیں۔ ہاں تم نے 1 لاکھ جمع کیا، 6 مہینے کے بعد ہم 1 لاکھ کو 1,03,000 کر رہے ہیں، 4,000 کر رہے ہیں، 5,000 کر رہے ہیں، لکھ تو رہے ہیں، ہم کھا نہیں رہے ہیں کھلا نہیں رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں، اس پر بھی لعنت۔ وشاہدیہ دونوں طرف سے گواہی دینے والوں پر۔ ایسا ہوتا ہے نا صاحب مولانا ہم 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے، ارے میری بیٹی کی شادی 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو 1,20,000 دے دیں گے، اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 1,20,000 دو گے؟ چلو گواہ لے کے آؤ، ایک آدمی گواہ لے کے آ رہا ہے، اب 6 مہینے کے بعد وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، 1,20,000 نہیں دے رہا ہے، اب وہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں بھائی جرجی صاحب آپ نے دیا تھا 1 لاکھ اور اس نے کہا تھا کہ 1,20,000 دیں گے۔ دونوں طرف سے جو گواہی دے رہا ہے، یا میری طرف سے اور اس کی طرف سے، وشاہدیہ اس کے دونوں گواہوں پر بھی لعنت، گواہی دینے والوں پر بھی لعنت۔ اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد یہی نہیں کہا کہ بس لعنت، قال لہم سواء، کہا یہ سب برابر ہیں، یعنی جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ لکھنے والے کو ملے گا، اور اتنا ہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی ملے گا، چاہے اس نے سود کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، درجے میں سب برابر ہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ چلیے 3 چیزیں ہو گئی، 4تھی چیز پہ آئیے، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ حق بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا حق یہ ہے یعنی عورتوں کا کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس سے مرد کو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر ایسا کرے تو شوہر ان کو مار سکتے، ہلکی مار۔ اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انصاف، دستور کے مطابق، سماج کے رسم و رواج کے مطابق، معاشرے کے طور طریقے کے مطابق کھانے پینے میں، دوا اور علاج میں ان کی کمی نہ ہونے دے۔ ایک چیز اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں مردوں کو بہت چاق و چوبند رہنے کے لیے کہی ہے، اور اس میں خیال رکھنا پڑے گا عورتوں کا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت کرتا ہوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، آئے مردو پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، یہ پسلی ہے، یہ سب پسلیاں ہیں،
یہ اوپر والی پسلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے. پسلی یہ ہے، جب آپ اس کو اگر نکالیں گے تو انسان کی ہو یا کسی کی ایسے نکلے گی، ایسے. یہ پسلی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اوپر والی پسلی تو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت اوپر والی پسلی ہی سے پیدا ہوئی ہے. عورت اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی، اشارہ کیا کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. یہ پسلی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر اس پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے، یہ پسلی ہے، اب اس کو آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایسے کرو گے، ایسے اتنی ہوگی بس، اور زیادہ سیدھی کی یہاں تک کرا تو ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی ہوگی نہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے. یعنی عورت کو اگر سدھارنے کی کوشش کی تو بگڑ جائے گی. مطلب سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول کا کتنا صاف ہے. عورت پسلی سے پیدا، اور پسلی کو اگر سیدھا کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے. وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، پھر وہ سیدھی نہیں ہوگی. دونوں باتیں کہہ دی، دونوں باتیں کہہ دی. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو مطلب کیا ہے؟ عورت پسلی کی مانند ٹیڑھی ہے، اس کے اس ٹیڑھے پن کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، تمہیں سہنا پڑے گا. تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق لے لینا گوارا کر لے گی لیکن سدھرے گی نہیں. عورتیں گالی تو نہیں دے رہی ہوں گی مجھے؟ ماں بہنوں تھوڑی معاف کر دینا، تمہاری مطلب کی بات کہہ رہا ہوں. مردوں کو اس بات کا سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. کچھ کمی اس طریقے کی عورت، اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے ٹیڑھی رہنے دو، سمجھوتا کرو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو دروازے پر ابھی دستک دینے ہی والا تھا تو سن رہا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے. اس نے کان لگا کر سنا تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر پہ برس رہی ہیں. ویسا کرتے صبح چلے جاتے، شام تک گھر میں کھانا پکنا کون لائے، کون دیکھے گا، کیا ہے. اور عمر چپ چاپ سن رہے ہیں. اس نے کہا لو، ہم تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے، یہ تو اپنی بیوی کے آگے سر جھکائے بیٹھے، یہ ہمارا کیا علاج کریں گے. جانے لگا وہ. جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق اپنی بیوی کی سخت سننے کے بعد نکل گئے. تو دیکھا کہ وہ جا رہا، کہا اے ادھر آؤ ادھر آؤ، تم تو میرے پاس آئے تھے. کہا جی. بولو کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں، اب میں جا رہا ہوں. کہا کام بتاؤ، کسی کام سے آئے تھے نا؟ آیا تھا لیکن وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ آپ کی طاقت سے دور جا چکا ہے. حضرت عمر نے کہا میں امیر المومنین ہوں، بتاؤ نا کیا کام ہے. کہا کچھ نہیں، آپ کر ہی نہیں پائیں گے. ارے بتاتا کیوں نہیں؟ پہلے سے کہہ رہا کہ کر نہیں پائیں گے. کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ ہمیں سخت سست کہتی ہے، الٹا سیدھا بولتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے شکایت کروں، یہاں آتا ہوں تو سن رہا ہوں کہ آپ کی بیوی خود آپ کو سخت سست کہہ رہی ہے. آپ گردن ڈالے بیٹھے ہیں، آپ کچھ بول ہی رہے. جو آدمی اپنی بیوی کی سن رہا ہو اور اس کے آگے کچھ نہیں بول رہا ہو تو وہ میرا کیا علاج کرے گا. حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث سنائی. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے عورت پسلی سے پیدا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. ارے یار عورتیں اتنا کام کرتی ہیں، اگر تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑی سی ڈانٹ تو کیا ہوا. یہ بتاؤ کھانا بنانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ بنا دیتی ہے. روٹی پکانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں، لیکن وہ پکا دیتی ہے. بچہ پیدا کر کے دودھ پلانا عورت کا حق نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہیں سے بھی دودھ پلوائے، لیکن وہ پلا دیتی ہے. بچہ پیشاب اور پائخانہ اور لیٹرین کر لے تو بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو صاف کرے، کیونکہ بچہ باپ کا ہے. لیٹرین پیشاب پائخانہ اس کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن وہ کر دیتی ہے. یار ہمارے لیے جب اللہ نے اس کے دل میں اتنی رحمت ڈال دی ہے، وہ ہمارے کام بھی کر رہی ہے، کھانا بنا دیتی ہے، روٹی بنا دیتی ہے، گھر مکان صاف کر دیتی ہے، بچوں کو نہلا دھلا دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے. اگر دو چار ڈانٹ ہم سن لیں تو کیا چلا جا رہا ہے تمہارا؟ گھر بناؤ، بہتر اسی میں کہ گھر بنا کے چلو. کہا اچھا میں تو یہ بتاؤں گا ہی نہیں اپنی بیوی کو، اگر یہ بتا دیا تو آج کے بعد روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی، کھانا ہم ہی کو پکانا پڑے گا. وہ ٹھیک ہے چل گیا. تو میرے بھائیوں، عورتوں کی ذمہ داری کو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا حل بتایا کہ یہ فطرت ہے عورت کی، اور ایک میں نہیں سب میں پائی جاتی ہے. پوری زندگی آپ اس کو عیش و آرام دیں، ایک مرتبہ اگر کبھی آپ کو جو پہلے مہینے کی تنخواہ ملی
اور اس کے خواہش کے مطابق سامان نہیں آیا، ہمارے گھر میں جب سے آئی ہوں ایسی تو رہتی ہوں، کب تم نے کیا ہمارا خیال؟ جب رات میں ملنے آنا ہوتا تو شوق سے چلے ہٹو، آپ کو سنا ڈالیں گی دنیا بھر کی تمام بات۔ یہ ہوتی ہے عورت کی فطرت ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پسلی سے پیدا ہے،